كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا. اس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے دین کی فکروں کو لے کر اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اس وقت جتنے لوگ دنیاوی کاروبار میں مشغول ہیں، ہم بھی انہی میں سے تھے، لیکن اس دنیاوی مشغولی میں سے نکال کر اللہ نے ہمیں یہاں پر پہنچایا، اور اس کے دین کی فکروں کے لیے، اس کے دین کی بات کو سننے کے لیے اللہ نے ہمیں بٹھایا، جمع کیا. میرے دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، بڑا احسان فرمایا اللہ نے ہم پر. مجلس کی فضیلت اکثر ہم جانتے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے وعدے ہیں اللہ کے طرف. اس لیے میرے دوستو، یہ مجلس بڑی بابرکت ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑا احسان فرمایا. اللہ نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پیدائشی اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے مسلمان بنایا. اللہ نے ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی. ایمان یہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس وقت جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہی ہے، اور یہ سب اللہ ہی نے دیا ہے. کس نے دیا بھائی؟ ہمارا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارا تو سطر ڈھانپنے کا کپڑا بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اس وقت جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں میرے دوستو موت کے ساتھ چھوٹ جائے گی. ساتھ آنے والی جو چیز ہے وہ ہے ایمان. ساتوں زمین و آسمانوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے اس کی قدر اللہ کے نزدیک زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے. جس کے پاس ایمان ہے. اس لیے اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھنا کہ میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ سب سے قیمتی ہے. ایمان یعنی اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاوے، یا تم آگ میں جلا دیے جاؤ، یا تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. دیکھو یہ ایمان اتنا قیمتی ایمان. مالوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، جانوں سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. اس لیے حضرت صحابہ نے اپنا مال سب کچھ دے دیا لیکن ایمان کو بچایا، اور اپنی جانیں دے دی لیکن اپنے ایمان کو بچایا. کیونکہ جان اور مال سے زیادہ ایمان ہے، قیمتی ایمان. اور اس ایمان کو ایک ذرے برابر بھی اگر دنیا سے بچا کر لے جائیں گے میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی. دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ نے وعدہ فرمایا. محنت کرتے کرتے موت کے وقت ایک ذرے برابر ایمان کو بچائے. اس لیے ایمان کی محنت ہے کہ آدمی ایمان کے خاطر قربانیاں دے، ایمان کے بولوں کو بولے، ایمان کے بولوں کو سنے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے،
اللہ کی وحدانیت کو بولے، تو اس کے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین آئے گا. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے دلوں میں اتارنا. ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی میرے دوستوں وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہاں سے ہماری نگاہ کو ہٹانا کہ نہیں یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نگاہ ہماری اللہ کی ذات پر ہو. یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ دوڑ بھاگ دکھ رہی ہے، لیکن پردے کے پیچھے بہت بڑی قدرت کام کر رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اللہ ہے. وہ کرنے میں، دھرنے میں، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں. دوستوں ہم نے جس کو اللہ مانا ہے وہ کوئی مٹی کا، لکڑی کا بت نہیں ہے، وہ ایک قدرت والا ہے، وہ ایک طاقت والا ہے. اللہ ہاں، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کارساز ہے. کاموں کے بنانے والے کون؟ حاجتوں کو پوری کرنے والے کون؟ ضروریات کو پوری کرنے والے. اللہ کی ذات کا یقین دل میں اتر جائے. سبب سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے کہ نہیں میری دکانوں سے میں نہیں پل رہا ہوں، مجھ کو میرا اللہ پالتا ہے. اور وہ پالنے میں اتنی بڑی قدرت والا کہ اگر دکان نہ رہے تو بغیر دکان کے بھی وہ پال سکتا ہے. کاموں کے بنانے میں میری کھیتیوں کے ذریعے اور میری چیزوں کے ذریعے، میرے مالوں کے ذریعے میرے کام نہیں بن رہے، میرے کاموں کو میرا اللہ بناتا ہے. اور وہ اللہ ایسی قدرت والا اگر چیزیں نہ رہی تو بغیر چیزوں کے بھی وہ کام بنا سکتا ہے. وہ پالنہار ہے اور رزاق ہے اللہ. اس لیے اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرنا. میرے بھائیوں آج جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں وہ بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے ہماری، بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ. اسے موت سے پہلے صحیح کرنا کہ موت سے پہلے ہمارا یقین صحیح ہو جائے، سبب کا، اسباب کا اور چیزوں کا یقین دلوں سے نکل جاوے، ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں اتر جاوے. اگر اس بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ کی. اس لیے اس محنت میں لگ کر، اس محنت میں جڑ کر اپنے یقین کو صحیح کرنا. اللہ کی ذات کا یقین. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہے. آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے. ہمارے نبی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لے کر آئے جو پاکیزہ ہے، نورانی ہے، برکت والا ہے، جو عزت والا ہے، کامیابی والا ہے. وہ طریقے ہماری زندگیوں میں آئے کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور آپ کے طریقوں سے ہٹ کر دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں یہ سارے ناکامی والے، یہ سارے گمراہی والے. اس کا سنتوں کا یقین، سنتوں میں کامیابی کا یقین، آپ علیہ السلام کی بات کا یقین. ہم باتیں تو سنتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی باتوں کا یقین. کیسا یقین؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے. وہ مدینہ سے دوسری جگہ پر تھے. وہ جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ بیماری ایسی تھی کہ اس بیماری میں یعنی بچنا بہت مشکل تھا.
جتنوں کو بھی وہ بیماری ہوتی تھی تو اس میں ان کی یعنی موت ہو جاتی تھی، ایسی بیماری تھی وہ. اب ان کو بھی بیماری لگی تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو ہماری یہ رائے ہے کہ آپ یہاں سے مدینہ چلیں تاکہ اس بیماری سے بچاؤ ہو جائے. آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ ہم چلیں تاکہ بچ جائے، ورنہ اس بیماری میں بچنا مشکل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے اپنے نبی کی زبان سے میرے بارے میں یہ ارشاد سنا ہے کہ اے علی، تجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک تو لوگوں پر بادشاہ نہ بنایا جائے، جب تک تو لوگوں پر خلیفہ نہ بنایا جائے اور یہ تیری داڑھی کے بال تیرے خون سے لال نہ ہو، تب تک تجھے موت نہیں آئے گی. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس بیماری میں میری موت نہیں آ سکتی، میں نہیں مر سکتا اس بیماری میں، کیونکہ میرے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں بیماری سے نہیں مر سکتا ہوں. ابھی تک میں لوگوں پر خلیفہ بنایا نہیں گیا اور ابھی تک میری داڑھی کے بال خون سے سفید لال نہیں ہوئے، تو مجھے اس بیماری سے موت نہیں آ سکتی. سوچو کیسا یقین ہوگا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سنتوں میں کامیابی کو خوب بولے آدمی، نبی کے طریقوں میں کامیابی کو آدمی خوب بولے، خوب سنے، تاکہ سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہو. ایک واحد راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، سنت والا راستہ. ایک منزل پہ پہنچنا ہے، لیکن اگر اس کا رخ صحیح ہے، جو جانے کی جگہ ہے، جو منزل ہے، اگر اس کا رخ صحیح ہے تو وہ کیسے بھی طریقے سے جائے گا، ہے نا، کبھی نہ کبھی پہنچے گا. ہوائی جہاز سے جاوے یا ٹرین سے جاوے، کار سے جاوے، دوڑ کے جاوے، پیدل جاوے، لیکن اس کا رخ صحیح ہے، یہ صحیح رخ پہ جا رہا ہے. تو یوں فرمایا کہ اس کا ایک ایک قدم کا بڑھانا یہ اس کو منزل سے قریب کرتا ہے، یہ منزل سے قریب ہوتا جائے گا، اس کا ایک ایک قدم کا بڑھانا. اور اگر میرے دوستوں، اگر رخ غلط ہے، رخ غلط ہے تو کیا ہوگا؟ بھاگ کر جاوے، ٹرین سے جاوے، ہوائی جہاز سے جاوے، وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا ایک ایک قدم کا اٹھانا اس کو منزل سے دور کرنا چاہیے. یہ اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا، ایک قدم اٹھائے گا یہ منزل سے دور. کیوں؟ اس کا رخ غلط ہے. اس لیے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا. اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے شعر، ترسم نہ رسی و کعبہ، اے اعرابی کی راہ کے تم روی بترکستان. او دیہاتی، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تو کبھی بھی کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ تو جس راہ پر چل رہا ہے وہ راستہ ترکستان کی طرف جاتا ہے. تو کعبہ تک کیسے پہنچے گا؟ رخ غلط ہے. اس لیے میرے دوستو، ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے آتے ہیں. ہمارا یقین بنے کہ میری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے میں. اس لیے اپنے یقین کو بنانا. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سب سے پہلے اپنے یقین کو بنایا، یقین کو صحیح کیا، اور پھر جب یقین بنا تو اس یقین کی بنیاد پر بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، بڑے بڑے کام کیے. صحابہ نے جو بڑے بڑے کارنامے کیے وہ یقین کی بنیاد پر کیے. اور پھر جس کا یقین صحیح ہوتا ہے تو اس کے اعمالوں میں جان ہوتی ہے. اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، جس کا یقین کمزور ہوتا ہے اس کے عملوں میں جان نہیں ہوتی ہے. جس کا یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کے عمل میں، اس کا عمل پھسپھسا ہوتا ہے، پھسپھسا. اور جتنا یقین کے ساتھ آدمی عمل کرے گا تو پھر اس عمل کے ذریعے جو نتائج ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اس عمل کا فائدہ ظاہر ہوگا کہ یقین کے ساتھ کیا. اور بغیر یقین کے جان نہیں رہے گی عمل میں.
اس لیے اپنے یقین کو بنانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ ہم سنتے اکثر کہ اونٹ فروخت ہوا, اونٹ والا بیچنے کے لیے آیا. ارے پہلے تو سائل آیا, اس نے سوال کیا. اب جو گھر میں درہم پڑے تھے وہ منگائے تو اندر سے جواب آیا کہ 6 ہی ہے گھر کے اخراجات کے لیے. بولے 6 کے 6 دے دو. سائل کو 6 دے دیے. یقین کی بنیاد پر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے 6 دے دیے, خرچ کر دیے. کہ اللہ کا وعدہ 1 کا 10, اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین تھا تو یقین کی بنیاد پر خرچ کیا تھا. یقین کی بنیاد پر 6 کے 6 دے دیے. اب ایک شخص آیا, اونٹ لے کر آیا, بھائی یہ خریدنا ہے بیچنا ہے. تو بولے کیا قیمت ہے؟ کتنے بتائے؟ 140. ٹھیک ہے, قیمت دینے کا وعدہ کر لیا اور بندوا دیا. اب تھوڑی دیر گزری تھی, ایک دوسرا شخص آیا, بھائی یہ اونٹ خریدنا ہے, کیا قیمت ہے؟ بولے 200 درہم. اب پسند آ گیا, سودا ہو گیا, لے لیا اونٹ, قیمت دے کر وہ آدمی چلا گیا. اب اس پہلے والے کو بلایا, اس کو اس کی قیمت 140 دے دی. اب کتنے بچے؟ 60 درہم. اب یہ 60 درہم گھر میں بھیجے اور یوں فرمایا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے تم 1 کا 10 تو 6 کے 60 ہو گئے. 6 خرچ کیے, اللہ نے اپنے وعدے کے موافق 60 دے دیے. تو یہ 60 کیسے ملے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے خرچ کیے تھے تو ملے. ایسے ملے, یقین کی بنیاد پر دیے تھے. حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی بیوی آٹا گوندھ رہی تھی. آٹا گوندنے کے بعد پڑوس کے مکان میں آگ لینے کے لیے گئی. اتنے میں ساحل دروازے پر آ گیا, سوال کیا تو انہوں نے تو آٹا اٹھا کر ساحل کو دے دیا, آٹا دے دیا. اب ان کی بیوی پڑوس سے آگ لے کر آئی تو دیکھا آٹا تو نہیں ہے. بولے آٹا کہاں گیا؟ بولے وہ آٹا تو روٹی پکنے گیا ہے. آٹا کہاں گیا؟ وہ روٹی پکنے گیا ہے. تو ان کو تو یقین نہیں آیا, تو اصرار کرنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ آٹا کہاں گیا؟ تو کہا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا, وہ تو میں نے اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام پر دے دیا. اب ان کی بیوی تو ہائے ہائے, وہ اتنا ہی آتا تھا, ہم نے کچھ, اب ہم سب کیا کھائیں گے, ہمارے لیے بھی تو کچھ. بولے ابھی تو یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر ایک شخص آیا, گرم گرم روٹیاں ہاتھ میں لے کر آیا, گرم گرم روٹیاں, اور ایک ہاتھ میں پیالہ, اس میں سالن تھا. اب دونوں چیزیں دی. ان کی بیوی دیکھ کر کہنے لگی اتنا جلدی روٹی پکا کر لائے اور سالن اضافے میں ساتھ لائے, سالن ساتھ بھی لائے. تو یہ اللہ کے بھروسے پر اور یقین کی بنیاد پر خرچ کیا. اس لیے میرے دوستو, اصل بنیادی چیز ہے وہ اندر کا یقین ہے. یہ انسان کو اعمالوں پر چلاتی ہے, دین پر چلاتی ہے. اس لیے حضرت صحابہ نے سب سے پہلے یقین کو سیکھا, اپنے یقین کو صحیح کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے اعمال سیکھے. ہمارا حال الٹا ہے, ہم سب سے پہلے اعمال سیکھ لیتے ہیں. یقین بنانی ہے تو اعمال ہمارے ڈاماڈول ہے, بے جان اعمال ہے, بے جان ہے. یقین اگر اندر سے مضبوط ہے اور اس یقین کے ساتھ آدمی عمل کرے گا تو کیا ہوگا, اس عمل کے اثرات ظاہر ہوں گے, پھر اس عمل کے ذریعے اس کے کام بنیں گے. وہ صحابی کا قصہ, خچر ان کا مر گیا, اکثر ہم نے سنا ہے. سفر کر رہی ہے جماعت, اب سفر جو ہے وہ جنگل کا ہے, بیابان جنگل ہے. اب ان کا خچر مر گیا. اب ساتھیوں نے ان سے یوں کہا کہ دیکھو تمہارا سارا سامان ہمارے خچر پر رکھ دو اور تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن میرے دوستو, کیا ان کا یقین تھا اور کیا ان کی نماز تھی؟ تو ایسے بیابان جنگل میں انہوں نے ساتھیوں کو یہ جواب دیا کہ نہیں, تم آگے چلو, میں تمہارے ساتھ, تمہارے پیچھے. کیا کہہ دیا؟ تم آگے چلو, تمہارے پیچھے آیا. اس یقین کی بنیاد پر جواب دیا ہوگا. اب وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی پڑھی؟ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اسے تو کل قیامت کے دن زندہ کرے گا, میرے کوئی کام کا اس وقت نہیں ہے. اگر اس وقت زندہ کر دے تو کیا ہوگا,
یہ میرے کام آئے گا. سفر میں 2 رکعت نماز پڑھی, وہ کھچر فڑفڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا. سوچو کیسی نماز ہوگی اور کیسا یقین ہوگا اللہ کی ذات پر کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس سے پہلے ساتھیوں سے کیا کہا, بیابان جنگل ہے, دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے, تم آگے چلو, میں تمہارے پیچھے آیا. ان کو یقین تھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے, 2 رکعت نماز کے اوپر اللہ میرے کھچر کو ضرور زندہ کرے گا. یقین کی بنیاد پر ان کو آگے کیا تھا. اور ہم ہوتے تو بھائی تم یہاں رکو, میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں, دیکھتا ہوں, ٹرائی کرتا ہوں, کھچر زندہ ہو جاوے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اپنے ساتھ میں تم رکو, جائیو مت. تو بھائی یہ ٹرائی والی نماز سے کھچر زندہ نہیں ہوا کرتے, ٹرائی والی نمازوں سے چکی نہیں چلتی, اور ٹرائی والی نماز کے ذریعے کام نہیں بنتے. یقین والی نماز کے ذریعے چکی چلتی ہے, یقین والی نماز کے ذریعے کام بنتے ہیں, اور یقین والی نماز کے ذریعے کھچر زندہ ہوا کرتے ہیں. اس لیے اپنے یقین کو بنانا پڑے گا. ہاں, کیا یقین ہوگا, کیا نماز ہوگی کہ نماز کے ذریعے اپنے کاموں کو بنا رہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, سب سے پہلے اپنے یقین کو صحیح کرنا, اس کے بعد پھر جب آدمی اعمال کرے گا تو اس کے اعمال کے ذریعے اللہ کام بنائیں گے, اس کے پھر کام بنیں گے. آج ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں بنتے. کیوں کہ بغیر یقین کے کرتے ہیں, بغیر یقین کے. ہمارے عملوں میں جان نہیں ہے. حالانکہ نماز یہ سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے, سب سے بڑا حکم. اور نماز یہ اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے, نہیں, نماز تو ایک زبردست اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا زبردست ذریعہ ہے. اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. اور پوری زندگی مسجد کے باہر کی جو ہماری پوری زندگی ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, کہ اگر نماز صحیح ہوگی تو باہر کی زندگی صحیح ہو جائے گی. اس لیے نماز کو سیکھنا, نماز کو سیکھنا, نماز سیکھنے کی چیز ہے بھائی. نماز کیا ہے, سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے, بغیر سیکھے پڑھ رہے. حالانکہ نماز سیکھنے کی چیز ہے. حضرت صحابہ نے نماز سیکھی ہے, حضرت صحابہ نے نماز سیکھی, سیکھ کر پڑھتے تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہے. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ایسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے, اور جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے اسی طرح عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتے تھے, سیکھ کر پڑھتے تھے. بولے رکوع ایسا رکوع کرتے تھے کہ پرندہ بھی تھاپ کھا جاتا تھا, کمر پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا پرندہ. پرندے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ انسان ہے کہ کیا ہے, پرندہ بیٹھ جاتا. ایسا بے حرکت رکوع, ایسی نماز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ جب لڑائی میں ان کو تیر لگ جاتا تو وہ تیر اکثر نمازوں میں ہی نکالے جاتے. چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا, بہت کوشش کی لیکن نکل نہیں سکا. تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھ لے اس وقت نکال لے. اب یہ انہوں نے نماز شروع کی اور نماز ختم کرنے کے بعد دیکھا, اپنے آس پاس مجمع دیکھا, تو ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وہ تیر نکال بھی لیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی, مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. یہ نماز تھی. میرے دوستو, ایسی نمازوں کے ذریعے کام بنتے ہیں. نماز پڑھے تو آدمی یہ تصور کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
اور ہم تو نماز میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں دنیا کی کسی چیز کا بھی خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے. نماز میں بھی نہیں آتا ہے یا نماز کے باہر بھی نہیں آتا ہے. ان کی ساری فکر سوچ آگے رہتی تھی. تو بولے نماز میں تھوڑی خیال آوے دنیا کا. اس لیے میرے دوستو اپنی نماز کو جاندار بنانا, ایسی نماز بنے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کر دے. اصل نماز کا مقصد یہ ہے. اللہ کے خزانوں سے لینے کی یہ چابی ہے, اور حضرت صحابہ نے لیا ہے انہوں نے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ اپنے مسئلے کو حل کرواتے تھے. اپنے مسئلے کو انہوں نے نماز کے ذریعے حل کروایا ہے. یہ اللہ کے خزانے سے لینے کی چابی ہے. لیکن نماز کو سیکھنا پڑے گا, سیکھ کر پڑھیں گے. اس لیے یہ فرمایا کہ علم کا سیکھنا ضروری ہے, تبھی تو نماز صحیح ہوگی. علم ہوگا, اس لیے علم کو سیکھنا تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. اور حلال حرام جائز ناجائز اس کی پہچان ہو. حال کا امر آدمی جانے کہ اس وقت میرے لیے کیا حلال ہے کیا جائز ہے, اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے, یہ علم کے ذریعے پتا چلے گا. اور علم کے ذریعے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جائے گا. لیکن بغیر علم کے تو یہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. بغیر علم کے اللہ کو بھی نہیں پہچان سکے گا. یہ تو جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کیا ہے؟ جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے. علم کا سیکھنا عبادت سے بھی افضل ہے. اور یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت کے طور پر ان کے بدن سے ملتے ہیں. فرشتے اور ہر مخلوق, چرین پرین, بلوں میں رہنے والے جانور, چونٹیاں, سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک ہر مخلوق دنیا کی علم سیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. دعائیں مغفرت کرتی ہے ہر مخلوق. اب یہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ بھائی دنیا کے سارے نظام کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان والے کے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے اعمال اگر صحیح ہو گئے تو اللہ کی طرف سے دنیا میں فیصلے بھی صحیح ہوں گے. اگر اس کے اعمال غلط ہوئے, اس کے اعمال بگڑیں گے تو پھر اوپر سے فیصلے بھی بگڑیں گے. اگر یہ علم سیکھے گا تو علم کی روشنی میں یہ اچھے عمل کرے گا, یہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے گا, تو پھر اللہ کے فیصلے بھی اچھے اتریں گے, تو اس سے ساری مخلوق کو نفع پہنچے گا. اور اگر اس نے علم نہیں سیکھا تو جہالت کی حالت میں, بے علمی کی حالت میں یہ عمل کرے گا, یہ اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرے گا, تو پھر اللہ کے طرف سے فیصلے بھی ایسے اتریں گے جس سے یہ فرمائے کہ ساری مخلوق کو پریشانی ہوگی. بہت گرمی پڑتی ہے, یہ خالی ہماری زبان سے نکلتا ہے. تو کیا گرمی خالی انسانوں کو لگتی ہے؟ ارے ساری مخلوق گرمی سے پریشان ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, ہر مخلوق کو گرمی لگتی ہے. ہاں, اور یہ گرمی زیادہ کیوں ہو گئی؟ بولے ہمارے اعمال بگڑے. یہ ایک ادنا سیمپل ہے. ایسے ہر قسم کے حالات, جب دنیا کے حالات بگڑتے ہیں وہ ایمان والے کی وجہ سے بگڑتے ہیں. اس کے عمل بگڑے, اللہ کی طرف سے فیصلے. تو پھر یہ فرمائے کہ سب کو تکلیف, اس لیے ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے کہ یہ علم سیکھے تاکہ یہ صحیح عمل کرے, اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے. اور میرے بھائیوں, بغیر علم کے جینا یہ جہالت ہے. بغیر علم کے جینا جہالت ہے, اور جہالت کے ساتھ جینا جائز نہیں ہے. اس لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ آدمی حلال حرام
جائز ناجائز، آدمی کو تحقیق یہ میرے لیے یہ حلال ہے نہیں، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے. اور علم اور ذکر یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہے، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ساتھ میں ذکر فرمایا ہے. جیسے راستہ اور روشنی ہوتی ہے، فرمایا کہ علم راستہ ہے تو ذکر روشنی ہے، اور دونوں کی ضرورت ہے. روشنی ہے راستہ برابر نہیں ہے تو چلنا مشکل ہے، راستہ برابر ہے روشنی ہے تو بھی چلنا مشکل ہے، دونوں ساتھ. اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تاکہ ہمارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے اور ہمارے اندر اللہ کا دھیان آ جائے. اللہ کا دھیان بہت ضروری ہے. انسانوں کو گناہوں سے جو بچانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا دھیان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. اللہ کا خوف. اور اللہ کا خوف دلوں میں کیسے آئے گا؟ اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان دلوں میں آئے گا اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ کو یاد کرنے سے. دنیا کی ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ پہاڑ یہ اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھیتیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. یہ درخت کے جتنے بھی پتے ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلی اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ اللہ کو یاد کرتی ہے. بولے جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ جال میں پھنس جاتی ہے، وہ جال میں پھنس جاتی ہے. اور جو درخت کا پتا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ درخت سے گر جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ درخت سے گر جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کا دھیان دلوں میں لانے کے لیے اللہ کا ذکر. جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز کو اگر کسی چیز کا افسوس اگر ہوگا وہ جنتی کو، تو وہ اس بات کا ہوگا کہ دنیا میں جو گھڑیاں اس نے اللہ کو یاد کرنے کے بغیر گزاری تھی اس گھڑی کا اس کو افسوس ہوگا. باقی کسی چیز کا جنت میں اس کو افسوس نہیں ہوگا کہ کیوں میں نے اتنا وقت غفلت میں گزار دیا. کیونکہ وہاں پر ایک ایک سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر جو ملے گا، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ جو گھڑیاں جو دنیا میں بغیر ذکر کے گزری ہوگی اس پر اس کو افسوس ہوگا. ورنہ جنت افسوس کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس کا افسوس ہوگا. اور اللہ کا ذکر یہ مالوں کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہو اور وہ اس کو خوب تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو بولے اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے. اللہ کا ذکر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ذکر کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہیں دے گی. اتنی تاکید کرتے تھے اللہ کے ذکر کی. اس لیے میرے دوستو، صبح و شام ہم اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور اس زمانے میں جب یہ ولایت کے درجے پر تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کسی نے ان سے یوں پوچھا کہ حضرت اب بھی آپ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اسی تسبیح کی وجہ سے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہاں تک کیسے پہنچا؟ اسی تسبیح کی وجہ سے. اس لیے بھائی اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا دھیان دلوں میں آئے گا، اللہ کا خوف دلوں میں آئے گا. آدمی اللہ سے ڈرے گا.
اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ یوں فرمائے کہ پھر کسی کا حق نہیں دبائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ وہ سب کے حقوق کو جان جان کر ادا کرے گا، جان جان کر۔ اور جب انسان ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے پر آ جائیں گے تو ساری دنیا سے بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے حق کو جان جان کر ادا کرے، اپنے حقوق کی پرواہ نہیں کرے، لیکن لوگوں کے حق کو کیا کرنا؟ ادا کرے، تو پھر پوری امت میں کیا ہوگا؟ جوڑ ہو جائے گا۔ آج توڑ اسی لیے ہے، آج امت میں توڑ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب لینے کے لیے ہے۔ سب کس کے لیے؟ میرا حق مجھے مل جاوے، لیکن دینے کے لیے یہ کورٹ میں آپ جاؤ، کورٹ میں جا کے وکیل صاحب کو ملو، اس سے پوچھو کہ بھئی یہ جتنے بھی کتنا بھی پرانا وکیل ہو، 50 سال سے وکیلات کرتا ہوں، اس کو جا کے مل کے پوچھو کہ صاحب ہمارا لیکن تمہاری پاس بتا کیا کیس آئے؟ سب جتنے بھی کورٹ میں جتنے بھی کیس ہیں وہ لینے کے ہیں۔ میرا بھائی مجھے نہیں دے رہا ہے، میرا یہ نہیں دے رہا ہے، میرا پڑوسی نے یہ کیا، جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے لینے کے ہیں۔ یہ وکیل سے پوچھو صاحب کوئی تمہارا لائف میں کبھی ایسا کوئی کیس تمہارے پاس آیا کہ کوئی آدمی کہ صاحب મારા બાપની જમીન છે, મકાન છે, એનો હિસ્સો પડ્યો ને મારા ભાઈને આપવા માંગતો છું પણ એ લેતો નથી એટલે મેં કેસ કરવાનો है भाई? हंसने की बात है भाई। ऐसा कोई केस आया तुम्हारे पास आज तक तुम्हारी लाइफ में तो वो भी ताज्जुब में पड़ जाएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं कि देने के लिए केस करने का? हाँ, जमीन का हिस्सा आया, इतने लाख निकले, मेरे भाई को मैं दे रहा हूँ, इसका हिस्सा दे रहा हूँ, वो लेने के लिए तैयार नहीं है, मुझे केस करना है। बताओ वो वकील ताज्जुब में पड़ेगा नहीं? अरे भाई ऐसा कभी होता है? अरे वकील साहब ऐसा होता है, हुआ है ऐसा। वो लोग थे ऐसे जो ऐसा करके गए, हुआ ऐसा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। ये सारी लड़ाइयां लेने की है। मेरे दोस्तों, लोगों के हुकूक को अदा करना, इससे उम्मत में जोड़ होगा। माँ बाप के हक, बीवी बच्चों के हक, पड़ोसियों के हुकूक, पड़ोसियों के भी हक बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अरे जानवरों के हुक बताए, जानवरों के हुकूक। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने एक गधा आया, गधा, इसके चेहरे पे दाग दिया था, दाग, गरम गरम कोई चीज करके चेहरे पे दाग दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को अब तक ये बात मालूम नहीं है कि मैंने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो जानवरों को चेहरे पे दाग दे या मुंह पे मारे। एक मर्तबा किसी जरूरत से गए थे फारिग होने के लिए, तो एक ऊंट आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपको देखा तो ये बढ़ाने लगा, रोने लगा, इसकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये ऊंट किसका है? एक साथी आए, एक साहबी, अल्लाह के नबी मेरा है। फरमाया तुम उस अल्लाह से नहीं डरते जिसने इसका तुम्हें मालिक बनाया? ये ऊंट तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और खाना कम देते हो। ऊंट शिकायत करता है। जानवरों के हक बताए, जानवरों के। हाँ, तो इंसान तो अशरफुल मखलूक है, क्या हक हो गए इंसानों के? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा इनको मछली खाने की ख्वाहिश हुई, तो एक गुलाम से कहा कि मछली खानी है, मछली एक करा। अब ये ऊंट को लेकर गए समंदर के किनारे और थोड़ी देर में मछली लेकर आ गए, थोड़ी देर में, यानी बहुत तेजी के साथ भागते भागते ऊंट को लेकर गए थे, और फिर आए और आकर पानी से ऊंट को धो दिया ताकि ऊंट का जो पसीना है वो साफ हो जाए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा इतना जल्दी कैसे आ गए तुम, चलो तुम्हारे ऊंट को देखते हैं, तुम्हारे ऊंट को देखते हैं। ऊंट के पास जाकर देखा, उसके कान के पीछे पसीना धोना रह गया था, कान के पीछे पसीना बाकी रह गया था। उमर ने उनसे फरमाया कि क्या ये पसीना कान के पीछे धोना भूल गए तुम?
بولے ایک انسان کی خواہش کے لیے تم نے ایک جانور کو عذاب میں مبتلا کیا، اس کو بھگایا تم نے، پسینہ پسینہ ہو گیا یہ، اس کو بھگایا میرے لیے۔ واللہ عمر کبھی مچھلی نہیں کھائے گا، نہیں کھائی۔ ایک جانور کو تم نے عذاب میں مبتلا کیا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ جانوروں کے حق بتائے، ہاں، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے حق، ارے راستے کا حق بتایا، راستے کا۔ حضرت صحابہ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگ راستے میں مت بیٹھا کرو، حالانکہ ان کی عادت ہی تھی راستے میں بیٹھنے کی، تو پھر راستے کا حق بتایا۔ اللہ کے نبی ہم تو ہماری عادت ہے، تو فرمایا اگر تم راستے پر بیٹھے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا؟ راستے کا حق، ہاں راستے کا، بولے راستے کا حق یہ ہے کہ جب تم راستے پر بیٹھو تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کو ہٹا دو، کوئی شخص گزرے تو اس کو سلام کرو، کوئی مسافر راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتاؤ، اور اس طرح بیٹھو کہ کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستے کا حق، پڑوسیوں کا حق بتایا کہ ان کے مکان سے اپنا مکان اونچا نہیں بنانے کا تاکہ اس کی ہوا رک جاوے، اور اگر کوئی اچھی چیز لے کر گھر میں آوے تو بولے اس کو ڈھانک کر لاؤ، چھپا کر لاؤ کہ اس کے بچے نہ دیکھے، اور اگر اس کے بچوں نے دیکھ لیا اس کو بھی پہنچا۔ پڑوسی کا حق بتا، یہ دین ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کتاب میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا، فیصلے کی جو شروعات ہوگی وہ دو پڑوسیوں سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ دو پڑوسیوں سے، پڑوسیوں کو بلایا جائے گا۔ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ نہیں یہ ماشاءاللہ، تو سمجھو کہ یہ دیندار ہے۔ اگر کسی کی دینداری جاننی ہو کہ یہ کتنا دیندار ہے تو اس کے لباس کو، اس کے چہرے کو، اس کی عبادت کو مت دیکھو۔ اگر اس کی دینداری کا میٹر جاننا ہو تو اس کے پڑوسی کو جا کر پوچھو، وہ بتائے گا۔ اگر اس کا پڑوسی کہہ دے تو سمجھو کہ یہ دیندار ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے یوں کہا کہ بھائی جب تم اس بکری کی کھال اتار چکو تو اس کے گوشت میں سے سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے دینا۔ سب سے پہلے کس کو پہنچانا؟ میرے یہودی پڑوسی کو تم پہنچانا۔ کئی مرتبہ کہا، تو غلام نے کہا کہ حضرت کتنی بار یہ بات بتاؤ گے، کتنی بار فرماؤ گے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حق بتائے، اور یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، اتنی تاکید ہے پڑوسی۔ اس لیے میرے دوستو اپنے حقوق کی رعایت یا پھر معاف کرے، لوگوں کے حق کو ادا کرے۔ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، حقوق کی رعایت کرنا، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا، اپنے معاملات کو صحیح کرنا، اپنے معاملات کو صحیح کرنا، لوگوں کی مدد، لوگوں کی مدد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کوئی چیز، ان کی بات چیت ہوئی، ان کے اوپر کوئی قرض ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس قرض کو ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، میں ادا نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں تیری مدد کروں، بولے جیسے آپ سمجھو۔ اب یہ تو انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا اور چل دیا ان کے ساتھ، تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ بولے بھولا نہیں ہوں، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، لیکن یوں فرمایا کہ اس قبر والے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اثر کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمایا کہ اس قبر والے سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے یا کوشش کرے
تو وہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. کتنے سال کے؟ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلے پھرے یا کوشش کرے. 10 سال کے. اور ایک دن کا اعتکاف اللہ کے واسطے کرنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندق حائل کر دیتے ہیں. 3 خندق، اور ہر ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کی مسافت کے برابر ہے. اسی 3 خندق. تو سوچو 10 سال کے اعتکاف کا کیا اجر ہوگا. اس لیے میرے دوستو لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور یہ اس لیے کرنا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سماج میں، سوسائٹی میں ہماری واہ واہ ہو جائے اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. ہاں، اس لیے کہ عمل تو وہی قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا. ورنہ اگر لوگوں کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا تو پھر اس کا بدلہ اسی سے لینا پڑے گا. اللہ کے یہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ صاحب اعلان کروا دیں گے کہ بھائی ان لوگوں سے اعلان کر دو کہ جس نے جس عمل کو جس کے لیے کیا ہو اس کا بدلہ وہ اسی سے مانگے. کس سے مانگے؟ جس کے لیے کیا تھا اس سے بدلہ لے لے. ایک کھجور کی پیسی بھی اگر اللہ کے رضا کے واسطے صدقہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اجر دیں گے. لیکن اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تقسیم کر دیا میرے دوستوں، کل قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا. 3 بڑے بڑے اعمال، کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو، لیکن 3 بڑے بڑے اعمال کرنے والے، کیا حاصل ہوا؟ دکھلاوا تھا. کیا تھا؟ اس لیے میرے دوستو ہر عمل کو اللہ کے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہے. کون ہے؟ وہ ہدایت کے چراغ ہے. اور ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنے اللہ دور کر دیتے ہیں. بڑے بڑے فتنے دور ہوں گے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، تو اس زمانے میں قحط پڑا تھا، کھانا نہیں تھا، قحط سالی تھی. اب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ریت کا ٹیلا تھا، تو ان کی نظر ریت کے ٹیلے پہ پڑی. تو انہوں نے دلی دل میں یہ نیت کی کہ یا اللہ اگر یہ سارا ریت کا ٹیلا اگر اناج کا غلہ ہوتا، اناج ہو جاتا یہ، تو میں سارے بنی اسرائیل والوں پر تقسیم کر دیتا، سب کو دے دیتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے نبی پر یہ وحی ارسال فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہمارے اس بندے سے کہہ دو کہ تمہاری نیت کے بقدر اجر تمہارے اعمال میں ہم نے لکھ دیا ہے. تمہاری نیت کے بقدر، جیسے تم نے یہ سارا جتنا ٹیلا تھا تم نے اناج تقسیم کر دیا، اتنا اجر ہم نے لکھ دیا. کائی پہ ملا بھائی؟ نیت. اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، خالص اللہ کی رضا ہو، اللہ کے واسطے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، رات کو اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر جاتے تھے اور جا کر ان کو لے کے آتے تھے. کب جاتے تھے؟ رات کو لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کی ضروریات کو پوری کر کے آتے تھے. موت تک کسی کو پتہ نہیں چلا، موت تک کسی کو پتہ نہیں چلا. جب ان کا انتقال ہوا تو 100 گھرانے ایسے نکلے جو ان کی امداد پر چلتے تھے. کتنے گھرانے؟ 100 گھرانے ایسے نکلے جن کی یہ امداد کیا کرے. موت کے وقت پتہ چلا، او ہو یہ تھے زین العابدین. ہر کام کریں گے کس کے لیے؟ دکھلا دیتے میرے دوستوں کوئی، بلکہ پکڑ کا سبب ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی جب یہ یمن جا رہے تھے، معاذ دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا. کائے کا؟ اخلاص کا اہتمام. اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہے. تھوڑا عمل بھی، ہر عمل میں اخلاص ہو. اس لیے اپنی نیتوں کی مشق کرنا، عملوں میں مشق کرنا. یہ ایک چیز ایسی ہے جو بہت اخیر میں آتی ہے لیکن بہت جلدی چلی جاتی ہے، اخلاص. اس لیے میرے دوستوں
اخلاص کا اہتمام، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے، اس کے لیے یہ ساری صفاتیں ہماری اپنی زندگیوں میں آ جاوے، اللہ کی رضا کا جذبہ، اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے، اس لیے یہ ساری یہ صفاتیں ہیں کہ ہماری زندگی میں آوے، اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے، اس لیے اپنی زندگی کو بنانا، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنی زندگی کو صفات والی بنانا، ہماری زندگی نمونہ بنے، ہمارے اندر امت کا غم آوے، ہمارے اندر امت کی فکر آوے، اس لیے اللہ کے دین کی محنت۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا یہ نمونہ ہے، ان کے دلوں میں امت کا غم تھا، امت کی فکر تھی، ایک ایک صحابہ کی قربانی، ایک ایک صحابی کی قربانی، میرے بھائیوں، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ بھی جذبات والے تھے، ان کے سینوں میں بھی دل تھا، لیکن دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا اور یوں فرمایا کہ پورے عالم میں یہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر نکلے، اللہ کے دین کی محنت کو لے کر، اور جہاں گئے وہاں انہوں نے اپنی اپنی قبریں بنائی، وہاں اللہ کے دین کو انہوں نے زندہ کیا، یہ ان کی قربانی کی برکت ہے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کی قربانی ہے، اور کیسی قربانی، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، اور یوں فرمایا کہ امت کے غم کو لے کر، امت کی فکر کو لے کر پوری دنیا میں چلے، یہ ہمارے لیے نمونے دوستوں، کیسی کیسی قربانیاں، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ان کے قصے لکھے ہیں کہ آدمی ان کے قصے پڑھے، ان کی زندگیاں پڑھے، تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ بنے قربانی دینے کا۔ آج ہمارے جذبات، ہمارے جذبے دلوں کے دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے، میرے دوستو، ہمارے دلوں کے جذبے اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہو، کہ اس زمانے میں تو مرد، لیکن عورتوں کے دلوں میں بھی یہ جذبے تھے، عورتوں کے دلوں کے جذبے، بچوں کے یہ جذبے تھے کہ مال اللہ کا ہے تو مال اللہ کی مرضی پہ لگایا، اللہ کے دین کی محنت پہ لگایا، جان اللہ کی ہے تو اللہ کے دین کے لیے جان لگائی، وہ جانتے تھے، تو پھر یوں فرمایا کہ جان مال اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے اوپر لگانا ان کے لیے آسان تھا، جان کو جان نہیں سمجھا، کیا قربانی ہے ان کی۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یوں فرمایا کہ بدر کی لڑائی میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے، بدر کی لڑائی میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کا ان کو غم تھا، اس کا ان کو افسوس تھا، صدمہ تھا، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس بات کا ان کو صدمہ تھا کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، اس کا ان کو صدمہ تھا، میری بستی سے جماعت گئی چلے کی میں نہیں جا سکا، اس کا صدمہ ہے، ہوتا ہمارے کو یار میں رہ گیا، میری بستی سے جماعت چلی گئی میں رہ گیا، ہوتا ہم کو صدمہ نہیں ہوتا ہے، ان کو صدمہ تھا کہ پہلی لڑائی میں اس میں، اب یہ دل میں تمنا تھی کہ کبھی کوئی دوسری لڑائی پیش آ جاوے تو حوصلے پورے کروں، کیا کروں، حوصلے پورے کروں، اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، اب یہ گئے اللہ کے راستے میں، بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑے، بڑی بہادری کے ساتھ، آخر میں یوں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گئے، اور کیسے شہید ہوئے، یوں فرمایا کہ پہچانا جانا مشکل تھا کہ کون انس ابن نضر ہے، پہچاننا مشکل تھا، ان کے بدن کے اگلے حصے میں تیر اور تلوار کے 80 زخم تھے، کتنے زخم تھے، 80 زخم صرف اگلے حصے میں تھے، پہچاننا مشکل تھا، ان کی بہن کو بلایا گیا، ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ کون ہے، یہ میرا بھائی ہے، 80 زخم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب یہ موتا میں شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو یوں فرمایا
کہ جب ناسوں میں سے ان کی ناس کو اٹھایا گیا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے. کتنے زخم تھے بھائی؟ 90 زخم. تیر، تلوار نے برچھے، ان تینوں کی ملا کے 90 زخم ان کے بدن کے اگلے حصے میں تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. اور اس وقت ان کی عمر تھی 33 برس کی. کتنی بھائی؟ 33 سال کی. ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا وہ جوانی ہوگی 33 سال کے نوجوان کی، کیا جذبہ ہوگا. 33 سال ان کی عمر، 33 سال تو ان کی بیوی کی عمر کیا ہوگی. اور ان کے 3 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، عبداللہ، عام اور محمد. کتنے بچے تھے بھائی؟ 3 لڑکے تھے چھوٹے چھوٹے. 33 سال کا نوجوان اللہ کے نام پر جان دے دی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے گھر گئے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کی بیوی اسما اس وقت یوں فرمایا کہ آٹا گوندھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور دیکھ کر یوں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کہاں ہے؟ جعفر کا کیا بنا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ کیا جواب دیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. میرے دوستو، وہ کھڑی تھی، بے ہوش ہو کر گر گئی. کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کر. جوان بیوی، 3 چھوٹے بچے. میرے دوستو، یہ حضرت صحابہ کی قربانیاں ہیں. ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت دینے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے. وقت جان کی تسکین نہیں ہے. جان دینے والے جان دے کر چلے گئے. ابھی تو وقت مانگا جا رہا ہے. امت وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جان دینے کا موقع آئے گا. کیا جان دے گی بھائی؟ جان کی ضرورت ہے، آؤ. کون آئے گا؟ کہ ہم تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا گھرانہ اور ان کے بیٹے، ان کی بیوی حضرت سمیہ، ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ، پورا گھرانہ یہ قربانیوں میں آگے ہے. یوں لکھا ہے کہ ظالموں نے مرتے دم تک ان کو چین نہیں لینے دیا. مرتے دم تک اتنا ستایا کہ اسی ستانے میں ان کی موت ہو گئی. یہ شہید ہو گئے. کنکریلی زمین پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر. اور ان کے بدن کے اوپر لوہے کی زرہ ڈال دیتے تاکہ آگ سے لوہا گرم ہوئے اور اس سے بدن میں تکلیف زیادہ ہو. کنکریلی زمین، اس پہ لوہے کی زرہ ڈال دیتے. ایسی تکلیف. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا اور ان کو ان تکالیف میں دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے اور یوں فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. صبر کیا اور اسی تکلیف کی حالت میں انہوں نے اپنی جانیں دی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہے، عورت ذات ہے اور پھر بوڑھی ہے، لیکن کما گئی. اللہ کے نام پر سب سے پہلی جان دینے والی، مردوں میں نہیں، مرد تو بعد میں ہے، سب سے پہلی عورت. اللہ کے دین کے خاطر اگر کسی نے اپنی جان دی ہو تو وہ ایک عورت ہے اور وہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمیہ رضی اللہ سب سے پہلی اللہ کے نام پر جان دی. میرے دوستوں، یہ قربانیاں لگی ہیں. ان کے دلوں میں غم تھا، امت کی فکر تھی. ان امت کے غم اور فکر کو لے کر یہ دنیا میں چلے، اپنے وطن کو چھوڑا، پوری دنیا میں جا کر انہوں نے اپنی اپنی قبریں بنائی ہے. تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے. ہم 2 سال پہلے تمل ناڈو میں تھے، ساؤتھ آرکیڈ. تو وہاں پر ہم چل رہے تھے تو وہاں کے ایک ساتھی نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ قریب میں ایک صحابی کی قبر ہے، صحابی کی مزار ہے. سمندر تھا وہاں، سمندر کے کنارے سے تھوڑا یہاں پہ ایک صحابی ہے. ہم کہ ٹھیک ہے، ہم جائیں گے زیارت کے لیے. ہم پوری جماعت بس کر کے وہاں پر پہنچے تو مطلب درگاہ جیسا اب تو بن گیا تھا، لوگ آتے لیکن بند تھا. تو ان کو بہت ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی بڑی دور سے ہم تو آئے ہیں، جماعت میں ہے، ایک بار زیارت ہو جائے تو اچھا ہے. تو کچھ ان کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی
اور وہ چابی لے کر آئے اور کھولا تو پھر ہم اندر گئے، جو کرنا تھا کیا، ہم نے زیارت کی. اور جب ہم وہاں سے واپس آئے تو باہر نکلے تو باہر دروازے پہ تختی لگی ہوئی تھی، تختی. تو ان میں پورا ان کا نسب نامہ اور پوری ہسٹری لکھی ہوئی تھی. تو وہ جب ہم نے ہسٹری پڑھی تو یعنی ہماری آنکھوں میں آنسو آ گیا. پتہ چلا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ صحابی، ان کا نام اشاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اشاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ صحابی بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے. یہ صحابی لکھا ہے اس میں، یہ صحابی بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے. ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ، وہ بدری صحابی جن کی اللہ نے مغفرت دنیا میں کر دی کہ اگر تمہارے کوئی اگلے پچھلے گناہ ہو بھی تو بھی معاف ہے، اور جن کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، وہ بدری صحابی وہ مدینہ سے یہاں تمل ناڈو کیوں آئے تھے بھائی؟ کیوں آئے تھے؟ اللہ کے دین کو لے کر. اچھا، ابھی سفر ہوا تو خیرگاؤں گاؤں میں ہماری جماعت تھی، خیرگاؤں میں. تو مسجد کے باہر ایک تختی لگی ہے لیمینیشن کے ساتھ. تو اس میں اوپر لکھا تھا اصحاب بدر، تختی میں اصحاب بدر، اور اس میں 313 بدری صحابہ کے نام لکھے تھے. تو مجھے وہ چیز یاد آ گئی وہ صحابی کا. تو پہلے تو میں نے وہ نام گنے اور پھر اس میں ڈھونڈا میں نے، تو چھلے سے 5-7 نام کے اوپر میرے کو نام مل گیا حضرت اشاقہ رضی اللہ. تو بات ایک دم یقین میں آ گئی کہ نہیں انشاءاللہ. اس میں لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے جا کے. میرے بھائیوں، حضرت صحابہ نے بڑی قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا. اب دیکھو ہمیں دین پہنچانا نہیں ہے، دین کو پہنچانے والے، دین زندہ کرنے والے دین زندہ کر کے دنیا سے چلے گئے. ہمیں صرف اللہ کے راستے میں نکل کر اتنی محنت کرنی ہے کہ دین ہماری زندگی میں کم سے کم باقی رہے، ہماری نسلوں میں دین باقی رہے. ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا سنوارنے میں، دنیا بٹورنے میں لگے رہیں گے تو یہ فرمایا کہ یہ بے دینی کی آگ پوری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بے دینی کی آگ بڑھتے بڑھتے یہ ہمارے گھروں تک آ جائے گی، ہمارے گھروں تک آ جائے گی. پھر ہماری نسلیں اس میں باقی نہیں رہ سکتی. ہماری نسلیں، ہماری جتنی گزرنی تھی گزر گئی، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے کاروبار میں سے، اپنی مشغولی میں سے آدمی وقت نکالے. اور جو اللہ نے جان مال دیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ کی مرضی کے مطابق لگے. جیسے حضرت صحابہ کا جان مال اللہ کے دین کی محنت پہ لگا تو اللہ نے دنیا میں دین کو زندہ کر دیا. ہمارا جان مال اللہ کے دین کی محنت پہ لگے گا، اللہ ہماری زندگی میں دین زندہ کرے گا. ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں اللہ کا دین زندہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمت کر کے نیتیں کریں، ارادے کریں. دیکھو زندگی کا بہت سارا وقت گزر گیا، لیکن اب کتنا باقی ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ہم ابھی سے نیت کریں، ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے. تو بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بولو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی، اپنے ناموں کو پیش کرو.